14ویں سپارے کا آغاز ہو رہا ہے، بالکل 14ویں سپارے کی پہلی آیت۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو مشرک اور کافر لوگ ہیں، وہ ایک تمنا کریں گے، اور وہ تمنا کثرت سے کریں گے، بار بار کریں گے۔ وہ کیا؟ لو کانوا مسلمین، ہائے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ اب یہ تمنا کب کریں گے؟ اس کے بارے میں بہت سارے اقوال مفسرین نے بیان فرمائے۔ جو بنیادی قول ہے وہ یہ ہے کہ جب جہنم میں جہنمی چلے جائیں گے، گنہگار مسلمان بھی جہنم میں چلے جائیں گے، کافر مشرک منافق جہنم میں جب چلے جائیں گے، تو اس وقت کچھ عرصہ کے بعد وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ کافر اور مشرک مسلمانوں سے کہیں گے، یعنی جو گنہگار مومن جہنم میں جائیں گے نا جی، ان سے وہ مخاطب ہو کے کہیں گے ما اغنا عنکم ایمانکم، بتاؤ تمہارے ایمان لانے نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ یہ جگت بازی کریں گے، کیا کریں گے؟ وہاں ان کو تانا دیں گے، جگت کریں گے ان کے ساتھ، کیا کہ بتاؤ دنیا میں تم بڑے مسلمان بنتے تھے، اگر جہنم میں ہی آنا تھا تو پھر تمہارے ایمان لانے کا فائدہ تمہیں کیا ہوا؟ نحن وانتم فی دار واحد، تم اور ہم اس جہنم میں ہیں، ہم تو کافر تھے، ہم تو مشرک تھے، تم تو مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، تو تمہیں بھی رب نے اس جہنم میں پھینک دیا، پھر تمہارا ما اغنا عنکم ایمانکم، تمہارے ایمان لانے نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ پھر فائدہ تو تمہیں کوئی نہ ہوا نا۔ پھر اگر جہنم میں ہی آنا تھا، ہم بھی جہنم میں ہیں، تو پھر اسلام لانے کا فائدہ کیا؟ یہ بطور تمسخر، بطور استہزاء، بطور جگت وہ مسلمانوں کو بطور تانا جو ہے یہ جملہ کسیں گے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، فَيَغْضِبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ تعالیٰ مشرکوں کی اس بات کو سن کر، ان کی اس جگت کو سن کر، ان کے اس تانے کو سن کر اللہ کریم غضبناک ہو جائیں گے، غصہ فرمائیں گے، جلال فرمائیں گے اور حکم دیں گے۔ فَيَأْمُرُ، اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرمائے گا، کیا حکم ارشاد فرمائے گا؟ لا يبقى احد من قال لا الہ الا اللہ، جس بندے نے بھی لا الہ الا اللہ کہا ہے، اے فرشتو کوئی بندہ بھی وہ جہنم میں نہیں ہونا چاہیے، نکال لو ان سب کو جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ فرشتے جب ان کو مسلمانوں کو جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا، گنہگار تھے، نمازیں رہ جاتی تھیں، روزے رہ جاتے تھے، حقوق اللہ میں کمی بیشی، حقوق العباد میں کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی تھی، لیکن سچے مسلمان تھے، اللہ کریم کی طرف سے جب یہ حکم ہوگا کہ فرشتوں نکال لو جہنم میں کوئی بندہ بھی جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، وہ بندہ جہنم میں نہیں رہنا چاہیے۔ فرشتے جب نکال رہے ہوں گے نا، جو کلمہ گو ہوں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جس نے بھی جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جب وہ جہنم سے نکالے جا رہے ہوں گے، اس وقت یہ جو مشرک ہیں اس وقت یہ کہیں گے لو کانوا مسلمین، آئے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، کم از کم کلمہ پڑھا ہوا تھا تو آج ہم بھی پاس ہو جاتے، آج ہم بھی کامیاب ہو جاتے، آج ہم بھی اس جہنم کے ایندھن بننے سے جو ہے وہ نکل جاتے، جنت کے راہی بن جاتے۔ تو یہ وہ تمنا اور آرزو اس وقت کریں گے کہ جب اللہ کریم گنہگار مومنوں کو جب جہنم سے نکالنے کا حکم دے گا، جب وہ نکلیں گے اس وقت وہ تمنا کریں گے، وہ کافر، وہ منافق، وہ مشرک کیا تمنا کریں گے؟ لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، کاش ہم بھی یاد رکھو مسلمان ہونا، صاحب ایمان ہونا، یہ بنیادی چیز ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے اکثر بات سمجھاتا رہتا ہوں۔ ایک بندہ ہل چلاتا ہے زمین میں، بے شک جتنے مرضی گہرے ہل چلا لے، کھاد ڈال لے، سپرے کر لے، بیج نہ ڈالے، بے شک پورا 10 سال وہ لگا رہے ہل چلانے میں، سپرے کرنے میں، پانی لگانے میں،
اگر 100 سال بھی وہ لگا رہے وہاں فصل نہیں ہوگی. کیوں؟ بولو بھائی. بیج نہیں ڈالا. تو بیج جس طرح بنیاد ہے فصل کے اگنے کے لیے، یاد رکھو اسی طرح ایمان جو ہے وہ بنیاد ہے اعمال کے لیے. اگر صاحب ایمان بندہ کوئی نہیں تو نمازیں بھی کا فائدہ کوئی نہیں، اعمال اس کے اکارت جائیں گے. یاد رکھو ایمان بنیادی چیز ہے. دیکھو نا یہاں پر ان مومنوں کو کس نے بچایا؟ بولو ان کے ایمان نے. کافروں نے تانا دیا کہ تمہارا اسلام لانا، تمہارا ایمان لانا تمہیں اس نے کیا فائدہ دیا؟ تم بھی جہنم میں، ہم بھی جہنم میں. غلط ایک کو ہو گئی. حالانکہ یہ بھی ان کی غلط فہمی تھی. مومنوں کا جو عذاب ہوگا اس کی کیفیت اور جو کافروں کو عذاب ہوگا اس کی کیفیت جدا ہے. لیکن چلو جہنم میں تو ہے نا، اس حوالے سے وہ کہیں گے تسی بھی اتھے تھے اسی بھی اتھے، فرق تو کوئی نہ رہا. یہ بات اللہ کریم کے فضل کو، اللہ کریم کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آ جائے گی کہ میرے بندوں کو تانا مل رہا ہے، حالانکہ اسی رب نے جہنم میں پھینکوایا ہوگا بطور عدل. یاد رکھو ایک ہوتا ہے اللہ کا عدل، ایک ہوتا ہے فضل. یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں، متضاد چیزیں. ایک ہے عدل، ایک ہے فضل. عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون اساں ورگے منہ کالے. فضل اور عدل دونوں میں فرق ہے. اللہ کریم پہلے مومنوں کو جو گنہگار ہوں گے جہنم میں پھینک دے گا. کس لیے؟ عدل کے لیے. عدل کا فیصلہ ہوگا. انہوں نے گناہ کیے، انہوں نے زیادتیاں کی، ان کو جہنم میں پھینک دیا گیا. لیکن جب ان کو پرائے تانا ماریں گے نا، یہ تانا پھر اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ جلال فرمائے گا اور فرمائے گا میرے بندوں کو تانا دے رہے ہو، ٹھیک ہے یہ گنہگار تھے، سارے معاملات ہیں، لیکن دنیا کے اندر انہوں نے مجھے اللہ وحدہ لا شریک مانا تھا. یہ کہا کرتے تھے، یہ ان کا ایمان تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. یہ مجھ پر ایمان لائے، میرے رسول کو مانا، صاحب ایمان بنے. تو آج ان کے ایمان ہونے کے باوجود تم ان کو تانے دے رہے ہو کہ تمہارے ایمان نے تمہیں کیا فائدہ دیا. دیکھو ان کے ایمان نے انہیں کیا فائدہ دیا، جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہوگی. یاد رکھو بعض اوقات بندہ عدل سے کام لیتا ہے، لیکن جب کوئی جگت بازی پہ اتر آتا ہے نا، پھر اپنوں کے ساتھ رحم دلی کا اظہار کرنا، یہ بھی اللہ کا طریقہ ہے. ایک ہوتا ہے کسی کو چپیڑ مارنا، ایک ہوتا ہے گالی دینا. یہ دو مختلف چیزیں. کسی کو برا بھلا کہنا، ایک ہوتا ہے بس برا بھلا نہیں کہا، جا کے کسی کو مارا. مار بندے کو بھول جاتی ہے، لیکن کسی کو دیے ہوئے تانے، کسی کے ساتھ کی ہوئی جگت، کسی کو کہا ہوا برا بھلا جو وہ بندہ پوری نسلوں تک یاد رکھتا ہے، اپنی نسلوں کو بتاتا ہے ایس بندے تو بچ کے رہنا، اس فلانی جگہ تے ساڑی بےزتی کی تھی. یعنی بےزتی جو ہے وہ صدیوں تک بندہ یاد رکھتا ہے. تو کہتے نا پتر اناراں دے پھٹ مل ویندے بول نہ وسرن یاراں دے. پھٹ مل ویندے، زخم مندمل ہو سکتا ہے، دوائی لگائی زخم مرم لگائی درست ہو گیا، لیکن جو زبان کا لگا ہوا تیر ہے نا وہ کبھی بھرنے والا نہیں ہوتا. اس لیے اب ان کو اللہ کریم نے جہنم میں پھینکا جو گنہگار مومن تھے. یہ عدل تھا. یہ کیا تھا جی؟ عدل تھا. اللہ کریم نے ان کو پھینک دیا. یہ ان کو جسمانی سزا مل رہی تھی، لیکن جسمانی سزا کے ساتھ ساتھ جب انہیں تانے ملنے لگ گئے، اللہ کریم نے اپنے فضل کی بارش فرما دی. فرمایا میرے بندوں کو تانے نہ دو. اور جب اللہ کے پیارے وہاں سے نکلیں گے نا جہنم سے، اس وقت یہ کافر کہیں گے لو کانوا مسلمین، ہائے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے.